مسیح یسوع کے زندہ اور پاک نام میں آپ کی خدمت میں اسلام۔ میں ہوں خداوند کا خادم پاسٹر یونس احمد سالم، PMI بائبل کالج کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں زبور کی تفسیر کے ساتھ۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ ازلی ابدی وفادار خدا، ہم تیرے شکر گزار ہیں، تیری مہربانیاں تیرے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور تو اپنے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ خداوند تو چاہتا ہے تیرے لوگ تیرے کلام سے، تیری باتوں سے واقفیت حاصل کریں اور تیرے کلام کو اپنی زندگی میں لے لیں اور اس کے تھرو برکت پائیں۔ تیرا شکر ہو۔ جب تیرے کلام کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، میری اور تمام سائمین کی بڑی مدد فرما۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیزو، ہم بات کر رہے تھے زبور نمبر 2 کی آخری آیات پر، اور پچھلی جو ایپیسوڈ ہے اس میں آپ نے زبور 2 کی آخری باتوں کے حوالے سے گفتگو سنی۔ آج ہم زبور نمبر 3 کے حوالے سے بات کریں گے، اور 2 زبور جن کے حوالے سے ہم سیکھ چکے ہیں، اور یہ تیسرا زبور جو ہے یہ پہلا زبور ہے جس کے شروع میں ہیڈنگ ہے، سرنامہ ہے۔ پہلے اور دوسرے زبور کے سٹارٹ میں یا ان کے اوپر سرنامہ نہیں تھا، لیکن زبور نمبر 3 کے شروع میں یہ سرنامہ دیا گیا ہے، ہیڈنگ دی گئی ہے، اور اس پر بھی بات کرنا بڑا ضروری ہے۔ اور اس کو پڑھنے سے ہم زبور کو اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ زبور کا جو تعلق ہے کس واقعہ کے ساتھ ہے، اور کس سچویشن میں، کس نوعیت میں یہ زبور جو ہے لکھا گیا ہے۔ اور جب ہم اس سرنامے کو پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ بات بالکل ہمارے سامنے کلیئر ہوتی ہے۔ اس سے پیشتر کہ ہم زبور نمبر 3 کی کوئی پہلی آیت کو تلاوت کریں، اس کے سرنامے کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ زبور نمبر 3 کا جو سرنامہ ہے یہاں لکھا ہے، داؤد کا مزمور جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اس زبور کا جو تعلق ہے وہ داؤد کی زندگی سے ہے، جب وہ ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا۔ زبور نمبر 3 کے حوالے سے بڑی باتیں کہی جا سکتی ہیں۔ کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ زبور نمبر 3 اور زبور نمبر 4 یہ ایک ہی زبور کے 2 حصے ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کو پڑھیں تو زبور نمبر 3 جہاں پر اس کا اختتام ہو رہا ہے، اور زبور نمبر 4 جہاں سے شروع ہو رہا ہے، ان کے درمیان میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اور وہ ہے سیلا۔ سیلا کا لفظ یا تو زبور کے درمیان میں آئے تو پھر تو بات یہ مانی جاتی ہے کہ یہ ایک ہی زبور ہے۔ جب یہ دونوں زبوروں کے درمیان میں آ رہا ہے تو اس کے بارے میں علماء یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ یہ زبور ایک ہی ہے اور ایک زبور کے 2 حصے ہیں۔ کچھ علماء کا یہ خیال ہے لفظ سیلا کی وجہ سے، کیونکہ سیلا کے معنی وقفہ ہے۔ اور زبور نمبر 3 کے حوالے سے کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ صبح کا زبور ہے، اور زبور نمبر 4 جو ہے یہ شام کا ہے۔ مزید اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی دریا کی گھاٹ پر ہیں، ابی سلوم اور اس کے لوگ ان کا پیچھا کر رہے ہیں، تو صبح سویرے کا وقت تھا
اور صبح کی روشنی ہوتے ہوتے اس نے اور اس کے ساتھیوں نے دریا کو پار کیا۔ اور اس زبور کا جو تعلق ہے زبور نمبر 3 کا اس وقت سے ہے۔ لفظ استعمال ہوا ہے یہاں پر داؤد کا مزمور۔ داؤد کا مزمور یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، اور لفظ کے بارے میں ہم اگر مزید سیکھیں، پہلے بھی جب ہم زبور کا تعارف کر رہے تھے اس لفظ کے حوالے سے ہم نے باتیں کی۔ اس لفظ کا جو مادہ ہے وہ ہے زامر، اور زامر جو لفظ ہے زامر اور مزمور، عبرانی میں جو اس کا تلفظ ہے وہ مزمور ہے، تو عربی میں آ کے اس کا زبور اور مزمور یہ تلفظ بنا ہے۔ زامر تاروں کو چھیڑنا ہے، اور جب ہم مزمور کی بات کرتے ہیں اس کے لغوی معنی ہیں، مزمور کے لفظی معنی ہیں تار دار ساز۔ اسی کو جب ہم اصطلاحی معنوں میں لیتے ہیں تو اس کے معنی ہیں وہ گیت یا نغمہ جو تاردار سازوں کے ساتھ گایا جائے، اس کو زبور یا مزمور کہتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ علماء کا خیال ہے کہ جو سازوں کے بغیر گایا جائے وہ زبور ہے، اور جو سازوں کے ساتھ گایا جائے وہ مزمور ہے۔ لہٰذا یہ لفظ جو ہے زبور بائبل کے اندر 57 مرتبہ آیا ہے، اور گیت یا نغمہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور اصطلاحی معنوں میں وہ گیت یا نغمہ جو تاردار سازوں کے ساتھ گایا جائے۔ یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم کے سامنے سے بھاگا، یہ اس وقت کا ہے، اس وقت سے یہ ریلیٹڈ ہے، اس کا تعلق جو ہے اس وقت سے ہے جب وہ اپنے بیٹے کے سامنے سے بھاگ رہا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا ابی سلوم اس کا بیٹا، یہ عبرانی نام ہے ابی سلوم۔ ابی کا مطلب ہوتا ہے میرا باپ، اور جو سلوم ہے اس کے معنی ہے سلامتی، میرا باپ سلامتی ہے یا باپ سلامتی ہے، کیونکہ یہ آب سے ابی ہے میرا باپ، ابی سلوم میرا باپ سلامتی ہے۔ ابی سلوم کے معنی یہ ہیں، لیکن وہ شخص سلامتی کو خراب کر رہا ہے، امن کو وہ خراب کر رہا ہے۔ کئی بار لوگوں کے نام کے میننگ بہت اچھے ہوتے ہیں، کئی بار لوگوں کے نام کے میننگ انتہائی خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن کریکٹر میننگ کے اپوزٹ، نام کے اپوزٹ۔ کئی مرتبہ لوگ کہتے ہیں اپنے نام دی لاج ہی رکھ لا، تو اس کے نام کے جو میننگ ہیں، ابھی میرا باپ سلوم سلامتی، عبرانی میں یہ شالوم ہے، تو یہاں پر ابھی سلوم لکھا ہے میرا باپ سلامتی ہے۔ بھی نام کے میننگ تو بہت اچھے ہیں، میرا باپ سلامتی ہے، لیکن سلامتی اس شخص نے خراب کی ہے، امن اس نے رہنے نہیں دیا، خراب کیا ہے۔ ہم آگے بڑھیں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب داؤد نے گناہ کیا تو خدا نے اسے یہ کہا تھا کہ تو نے یہ کیا ہے، چھپ کر تو نے یہ کیا ہے، اور تیرے ساتھ دن دہاڑے ہوگا، تو نے یہ چھپ کر کیا ہے، تیرے ساتھ یہ دن میں ہوگا، اور شر تیرے گھر سے پھوٹے گی، خدا نے کہا تھا۔ اور آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ سٹوری کچھ لمبی ہے کہ جب داؤد کا بیٹا امنون ابی سلوم کی بہن کے حوالے سے اس کا ذہن خراب ہوا،
تو آپ جانتے ہیں کہ پھر اس نے اس کے ساتھ بدی کی، تمر کے ساتھ امنون نے. تو اس وجہ سے ابیسلوم نے اپنے بھائی امنون کو قتل کر دیا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا. پھر کئی سال گزر جانے کے بعد جب وہ واپس آیا ہے تو بادشاہ اس سے ملاقات نہیں کرتا، بادشاہ اس سے ملنا نہیں چاہتا. تو اس طرح سے اس کا جو ذہن ہے وہ اس کے خلاف ہوا. اور آپ کو یاد ہو اس نے لوگوں کو ابھارا. کلام کہتا ہے وہ پھاٹک پر بیٹھ جاتا تھا اور لوگوں کے جو دل ہیں اس نے مو لیے. وہ باتیں کرتا، کاش میں قاضی ہوتا، لوگوں کا انصاف کرتا. وہ باتیں کرتا کہ ادھر کون ہے جو لوگوں کی بات سنے؟ کوئی نہیں ہے. بادشاہ کی طرف سے کوئی مقرر ہی نہیں ہے جو لوگوں کی باتیں سنے، لوگوں کے مقدمے سنے اور فیصلہ دے. کاش میں قاضی ہوتا. تو اس طرح سے اس نے لوگوں کے دل جو ہیں وہ جیت لیے اور مو لیے، اور لوگوں سے وہ کہتا کہ آپ کی باتیں بالکل سچی ہیں. اس طرح سے لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے اور وقت گزرتا گیا. پھر اس نے اپنے باپ کے خلاف قدم اٹھایا اور یہ کہا کہ میں بادشاہ ہوں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ داؤد کو اور اس کے لوگوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا. داؤد اور اس کے لوگ وہاں سے بھاگے ہیں. اور یہ آپ کو اگر آپ پڑھنا چاہیں گے ان ساری باتوں کو، سیموئیل نبی کی دوسری کتاب 15ویں باب سے 17ویں باب تک آپ پڑھیں تو آپ کو بالکل کلیئر مل جائے گا. اور یہ زبور جیسا میں نے کہا کہ علماء کا خیال ہے یہ صبح کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. 17ویں باب کی 22ویں آیت اس حوالے سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. تب داؤد اور سب لوگ جو اس کے ساتھ تھے اٹھے اور یردن کے پار گئے، اور صبح کی روشنی تک ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جو یردن کے پار نہ گیا. صبح سویرے کا وقت ہے جب وہ گھاٹ پر ہیں، صبح سویرے کا وقت ہے جب وہ دریا کے کنارے پر ہیں اور دشمن ان کے قریب پہنچنے والا ہے اور وہ وہاں سے چلے ہیں. تو صبح سویرے وہ وہاں سے چلے ہیں اور دریا کو پار کیا ہے. اس زبور کا جو تعلق ہے اس وقت سے ہے. اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کی آیات کو پڑھتے ہیں، تو پھر یہ ساری چیزیں ہمیں ان آیات کے اندر مل جائیں گی کہ صبح سویرے داؤد یہ خداوند سے بات کر رہا تھا. تو سرنامے کے بعد ہم پہلی آیت کو شروع کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر اس طرح لکھا ہوا ہے، اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں. خداوند کے پاک کلام کے سبب سے آج ہمیں بڑی برکت ملے، آمین. جی یہاں پر زبور نویس جو ہے خداوند اپنے خدا سے دعا کر رہا ہے. علماء کا خیال ہے زبور کا تعلق صبح سے ہے، تو وہ صبح سویرے خداوند اپنے خدا سے دعا کر رہا ہے. یہاں پر وہ کہتا ہے اے خداوند. ہم جو پروگرام ہم دیکھ چکے ہیں گزرے پروگراموں میں لفظ خداوند پر ہم بات کر چکے ہیں، لہٰذا اس پر ہم زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے. لیکن یہاں پر عبرانی زبان کا جو لفظ یہوہ استعمال ہوا ہے، اور ہم نے بڑی لمبی چوڑی اس پہ گفتگو کی تھی کہ ایسا خدا جو زندہ ہے. اور خداوند جو ہے یہ لفظ مالک کے معنوں میں بھی لیا جاتا ہے. تو جو داؤد ہے وہ بات کر رہا ہے اپنی مصیبت میں مالک سے. داؤد جو ہے وہ اپنی مصیبت مالک سے شیئر کر رہا ہے. داؤد جو ہے اپنی مصیبت زندہ خدا کے سامنے وہ شیئر کر رہا ہے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے زبور نمبر 2 پر جب ہم بات کر رہے تھے تو جب داؤد کو مسا کیا گیا کہ وہ بطور بادشاہ تخت پر بیٹھے، تو زبور نمبر 2 میں کچھ قوموں نے دیٹ مین غیر اقوام نے اس کے خلاف جو ہے وہ سر اٹھایا، اور غیر اقوام اس کے خلاف جمع ہوئیں، اکٹھی ہوئیں اور وہ طیش میں آئیں. تو وہاں پر تو غیر اقوام تھیں. نوٹ کریں یہاں پر اس کا اپنا ہی بیٹا ہے.
یہاں پر اپنا ہی فرزند ہے اسی ممسوح شخص کے خلاف۔ تو یہاں سے جو ہم بات سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری مخالفت جو ہے وہ غیر اقوام کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، وہ غیروں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، اور اپنوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، خاص کر اپنوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہماری مخالفت صرف غیر قوامی کرے، ضروری نہیں کہ ہماری مخالفت قومیں ہی کریں، ضروری نہیں کہ ہمارے خلاف قدم اٹھانے والے غیر لوگ ہی ہوں، بلکہ اپنے صلب سے پیدا ہونے والے لوگ بھی جو ہیں وہ قدم اٹھا سکتے ہیں۔ اور سیموئیل کی کتاب، جیسا میں نے آپ کو ریفرنس دیا، 15ویں باب سے لے کر 17ویں باب تک آپ کو پڑھیں تو وہاں پر ایک شخص جو ہے بادشاہ کی مخالفت کر رہا تھا، اس کے خلاف بول رہا تھا، تو یوآب کہتا ہے میں ابھی اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ داؤد نے کہا نہیں، جب میرے صلب سے نکلا ہوا شخص میرے خلاف ہے، میرے صلب سے جو پیدا ہوا وہ میرے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو اس کو کرنے دے مخالفت۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب صلب سے پیدا ہونے والا مخالفت کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے مخالفت گھر سے ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے مخالفت اندر سے ہو رہی ہے، اور مخالفت اپنوں سے ہو رہی ہے۔ جب غیر قوام سے مخالفت ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے باہر سے ہو رہی ہے اور بیگانوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایماندار کے لیے یہ بات سیکھنے والی ہے اور انڈرسٹینڈ کرنے والی ہے کہ جو مخالفت ہے وہ اپنوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور بیگانوں کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ کبھی اپنوں کی طرف سے ہو سکتی ہے اور کبھی بیگانوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، کسی کی اپنوں کی طرف سے ہو سکتی ہے اور کسی کی بیگانوں کی طرف سے ہو سکتی ہے۔ زبور 2 میں بیگانے مخالفت کر رہے تھے، زبور 2 میں غیر قوام مخالفت کر رہی تھی، لیکن یہاں پر اپنا ہی فرزند، اپنا ہی بیٹا جس کا نام ابی سلوم ہے۔ ہاں جی، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا ابی سلوم کے معنی کیا آپ کو یاد ہے؟ میں نے کہا تھا ابی کا مطلب میرا باپ اور سلوم کا مطلب ہے سلامتی، میرا باپ سلامتی ہے۔ اس کے نام کے معنی اور ہیں، لیکن کریکٹر اور کردار اور کریکٹر میں جو ہے امن کو خراب کرنے والا یہ شخص ہے۔ چلتے چلتے یہاں ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ یونا عبرانی لفظ ہے جس کو عربی میں یونس کہا جاتا ہے اور انگلش میں جونا کہا جاتا ہے۔ یونا کے معنی ہے کمری یا کبوتری، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کمری یا کبوتری امن کی علامت ہے۔ کبوتری اور کمری امن کی علامت ہے، موویز میں دکھایا جاتا ہے یا پھر پروگرامز میں دکھایا جاتا ہے یا پھر کوئی امن کے حوالے سے بات ہو تو اس نشان کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ یونا کے معنی کمری یا کبوتری جو امن کی علامت ہے۔ لیکن یاد کیجئے جو ہی یونا نے جہاز میں قدم رکھا تو سارے مسافروں کا جو امن ہے وہ خراب ہو گیا، جہاز جو ہے ڈسٹرب ہو گیا یونا کے قدم رکھتے ہی۔ بھئی یونا کے معنی ہے کمری یا کبوتری جو امن کی علامت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یونا یہاں پر وہ قدم رکھے، وہاں پر امن پیدا ہو، راحت پیدا ہو، لیکن وہاں پر لوگوں کا جو امن ہے وہ جاتا رہا۔ عبرانی زبان کا جو لفظ شالوم ہے، اس کے معنی اطمینان، امن، چین، راحت، ٹھیک، صحیح، تندرستی، اور یہ بڑے وسیع معنی رکھتا ہے۔ اور جیسے ہم اردو میں سلام کہتے ہیں، اسی طرح سے ہبرو میں یہ سلام کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، شالوم۔ تو یاد کریں یونا نے قدم رکھا ہے جہاز میں، امن ختم ہو گیا، امن جو ہے وہ جاتا رہا، لوگ ڈسٹرب ہو گئے۔ نام کے معنی کمری یا کبوتری جو امن کی علامت ہے، لیکن دیکھیے خود وہ قدم رکھتا ہے تو امن جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ابی سلوم کے معنی باپ سلامتی ہے، لیکن اس شخص سے سلامتی پھوٹتی نہیں بلکہ وہ ڈسٹرب کرنے کا باعث بنا ہے، وہ باپ کو اور اس کی سلطنت کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنا ہے، وہ اپنے باپ کو اور اس کے لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کا باعث بنا ہے۔ میننگ اور ہیں لیکن کریکٹر میں
اور بات ہے۔ تو یہاں پر دعا کر رہا ہے داؤد، بڑی خوبصورت دعا ہے، اے خداوند، مصیبت میں اپنے خدا سے مخاطب ہے۔ بے شک مصیبت میں ہم دوستوں سے بات کریں، رشتہ داروں سے بات کریں، ناطے داروں سے بات کریں، ہم اپنے جاننے والوں سے بات کریں، جن سے لنک اور روابط ہے ان کو پکاریں، لیکن مصیبت میں سب سے بہترین اور سب سے پہلے سننے والا وہ خدا ہے۔ مصیبت میں آپ کو نہ ریفیوز کرنے والا آپ کا خداوند ہے، اور یہ بڑا ضروری ہے۔ اچھی بات ہے آپ کے دوست آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے ناطے دار رشتہ دار آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن زبردست بات یہ ہے کہ خداوند خدا جو زندہ ہے اور ہم وقت آپ کی مدد کرنے کے لیے ریڈی ہے اور تیار ہے۔ پہلی بات یہ تھی کہ اس نے خداوند کو پکارا ہے، دیٹ مین مالک کو پکارا ہے، کسی خادم کو نہیں پکارا، کسی نوکر کو نہیں پکارا، کسی رشتہ دار کو نہیں پکارا، بلکہ خداوند کو۔ اور جو مالک ہے اور جو آقا ہے اور جو سینئر ہے، وہی اس ساری سچویشن کو جانتا ہے اور اسے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا صورتحال کو بدل سکتا ہے۔ خداوند لفظ کے بعد وہ کہتا ہے میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے۔ اردو ترجمے میں یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے ستانے والے، اور عبرانی میں یہاں پر جو لفظ بائبل میں استعمال ہوا ہے وہ ہے سارائے، اور سارا بھی لفظ اس کے لیے جو استعمال ہوا ہے، تو اس کا ترجمہ ستانے والے یہاں پر کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بائبل کے اندر یہ جو لفظ ہے 105 دفعہ استعمال ہوا ہے، سارا اور سارائے 105 دفعہ بائبل میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور مختلف جگہوں پر اس کا ترجمہ جو ہے مختلف کیا گیا ہے۔ اس کا ترجمہ دشمن، انگلش تراجم میں اینیمی، اگینسٹ اور ایڈورسری، یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں دشمن کے حوالے سے۔ اور دشمن کے علاوہ اس کا ترجمہ مصیبت بھی کیا گیا ہے، اور یہ آپ کو استثنا کی کتاب 4 باب کی 3 آیت میں مل جائے گا۔ سیموئیل نبی کی کتاب 2 کتاب اس کے 22 باب کی 7 آیت میں آپ کو یہ ترجمہ مل جائے گا اس کا مصیبت، اور استثنا کی کتاب اس کے 32 باب کی 27 آیت میں مل جائے گا اس کا ترجمہ دکھ کیا گیا ہے، اور یہ ایوب کی کتاب 36 باب کی 16 آیت میں آپ کو مل جائے گا، اور اس کا ترجمہ تنگ، دیٹ مین نیرو، اور تنگ کرنے والے، یہ بھی آپ کو بائبل میں مل جائے گا۔ لہٰذا جب تنگ کرنے والوں کی بات ہے، وہ کہتا ہے میرے ستانے والے، تو اس کا تعلق بے شک دشمنوں سے ہے، بے شک مخالفوں سے ہے، لیکن اس کا تعلق جو ہے مصیبت سے بھی ہے، اس کا تعلق جو ہے تنگی سے بھی ہے۔ اس کا ترجمہ جو انگلش میں ایک لفظ کیا گیا ہے وہ ہے ایڈورسری، اور ایڈورسری کے اندر مفلسی کا جو تاثر ہمیں ملتا ہے کہ ستانے والوں میں مفلسی یا غربت بھی ایک ستانے والی چیز ہے۔ تو وقت یہاں پر ہو رہا ہے پروگرام کے ختم ہونے کا، باقی ہم باتوں پر غور کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھیں بند کریں، دعا مانگیں۔ ازلی ابدی وفادار خدا، تیرے شکر گزار ہیں، تو سندر خدا ہے اور اپنے کلام کے سبب سے اپنے لوگوں کو تقویت دیتا ہے۔ تیری ستائش اور تیری حمد ہو۔ تیرا کلام جو شیئر کیا گیا اس کے لیے تیرا شکر ہو۔ خداوند PMI ٹی وی کے لیے تیرا شکر ہو، سارے کرندوں کے لیے جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تیری برکت چاہتا ہوں۔ حاضرین کو برکت دے، سامعین کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین آمین۔